بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے 2 بجے اندھیرے کمرے میں بند میں کسی سہمے ہوئے پرندے کی مانند چھپی بیٹھی تھی، جیسے اسے شکاری کے حملہ کر دینے کا خوف ہوتا ہے، جیسے اسے لگتا ہے کہ موت بہت قریب ہے۔ میری بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی۔ میں اس وقت پسینے سے شرابور تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر راہ نجات کیا ہے۔ پھر اچانک کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا، ساتھ ہی میرا دل بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ کوئی زور سے میرا نام پکار رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا سمینہ دروازہ کھولو، مگر شاید میرا خوف اس قدر چیخ رہا تھا کہ مجھے وہ آواز واضح طور پر سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دروازہ بجنے کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ درندہ نما شخص آج دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ میری سانسیں ہی تھم گئیں۔ وہ شخص دروازہ توڑ کر اندر آ چکا تھا۔ اندھیرے کمرے میں مجھے اس کا چہرہ واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں زندہ درگور ہو جاؤں۔ اس نے کمرے کا بلب جلایا، مگر روشنی کے ساتھ ہی میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں اس حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ قدموں کی چاپ میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ پھر ایک مانوس سی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اس آدمی نے کہا، سمینہ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ آواز بہت جانی پہچانی لگی۔ آنکھیں کھولی تو سامنے عمیر کھڑا تھا، میرا شوہر۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ اس نے کہا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنا پسینہ کیوں آیا ہے؟ میں نے کہا، کچھ بھی نہیں ہوا عمیر، بس تھوڑی سی ڈر گئی تھی۔ عمیر نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے تسلی سی ہوئی، جیسے اب میں بچ گئی ہوں۔ اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مجھ سے پوچھنے لگا، ابا جان کہاں ہیں؟ میں پھر سے ڈر گئی، لیکن میں نے اس وقت اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا مناسب سمجھا۔ میں نے بہت ہمت سے جواب دیا کہ وہ اپنے کمرے میں ہوں گے۔ تب عمیر دوبارہ اصرار کرنے لگا کہ تم اکیلی وہاں اس طرح کیوں سہمی ہوئی بیٹھی تھی؟ میں نے کہا، عمیر کچھ بھی نہیں ہوا، بس بجلی نہیں تھی تو ڈر لگ رہا تھا، میں وہاں بیٹھ گئی تھی۔ آپ کے آنے کے بعد شاید بجلی آ جائے۔ عمیر میرے جواب سے ایک دفعے تو مطمئن ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے کہا، آج ذرا دیر ہو گئی آتے آتے، میں بہت تھک گیا ہوں، میرے لیے ایک کپ چائے بنا دو۔ پہلے تو مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ ایک قدم بھی اکیلے اٹھاؤں، مگر پھر شوہر کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے مجبوراً مجھے کچن میں جانا پڑا۔ میں نے اسے چائے بنا کر لا دی، مگر میرا ذہن کچھ گھنٹے پہلے ہونے والے واقعے میں الجھا ہوا تھا۔ کھانا کھا کر عمیر سو گئے، مگر میری نیند جیسے اڑ سی گئی تھی۔ ذہن میں اپنا ماضی کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ جب میں پیدا ہوئی تھی، میری ماں پیدائش کے وقت ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ابا نے مجھے اور میرے بھائی کو اماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ بھائی مجھ سے 9 سال بڑا تھا، وہ مجھ پر جان چھڑکتا تھا۔ ابا کو میں روز نئی فرمائش کرتی، وہ میری ہر خواہش کو اپنا فرض سمجھ کر پورا کرتے۔ ایک دن اچانک ابا کی طبیعت سخت خراب ہو گئی۔ اس وقت میں 7 سال کی تھی۔ اچانک بھائی ابا کے پاؤں بھرنے لگا تھا۔ میں نے پوچھا، بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ابا چل نہیں پائیں گے۔ بھائی نے آنسو بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور کہا، گڑیا اب ابا اللہ میاں کے پاس جا رہے ہیں۔ اس وقت مجھے بھائی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ سب لوگ رو رہے تھے، میں سب کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آخر یہ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ ابا کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد ابا کبھی واپس نہیں آئے۔ میں اور میرا بھائی پھپھو کے گھر رہنے چلے گئے، لیکن وہاں سب مجھے منحوس کہتے تھے۔ میں تو اس لفظ کا مطلب بھی نہیں جانتی تھی۔ جب میں 10 سال کی ہوئی، مجھے تب پتہ چلا کہ آخر مجھے ایسا کیوں کہا جاتا ہے۔ سب کہتے تھے اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں چل بسی، یعنی مجھے میری ماں کا قاتل کہا جاتا تھا۔ پھپھو مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی۔ میں نے 10 سال کی عمر میں کافی ساری چیزیں بھی پکانا سیکھ لی تھی۔ ایک دن میں کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ اچانک ایک شیشے کا گلاس میرے ہاتھ سے پھسلا اور ٹوٹ گیا۔ اسی لمحے پھپھو میرے پاس آئیں اور مجھے بری طرح جھڑکا تھا، ساتھ ہی تھپڑ بھی مارا۔ تبھی اوپر سے بھائی آ گیا۔ اسے میری حالت دیکھ کر بہت غصہ آیا، مگر وہ بھی حالات اور رشتوں کے ہاتھوں مجبور تھا۔ خیر وہ مجھے اپنے ساتھ واپس ہمارے گھر لے گیا۔ بھائی اور میں مل کر گھر کے کام کر لیا کرتے۔ تب وقت اچھا گزرنے لگا۔ کچھ سالوں بعد خاندان والوں نے بھائی کی شادی خالہ کی بیٹی سے کر دی۔ بھابھی گھر آ چکی تھی۔ مجھے لگتا تھا یہ میرا خیال رکھیں گی۔ میں پڑھنا چاہتی تھی، لیکن ابا کی وفات کے بعد مسائل اتنے بڑھ گئے تھے کہ میں پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے سکی۔ مجھے اسکول جانا پڑا تھا۔ جب بھائی کی شادی ہوئی، اس وقت میں 14 سال کی تھی۔ بھابھی اور بھائی میں بہت پیار تھا۔
شروع میں بھابھی کھانا بھی خود بنایا کرتی تھی، مگر آہستہ آہستہ جیسے بھائی کا دھیان گھر کی طرف سے کم ہوا اور وہ کام کے سلسلے میں زیادہ دن باہر رہنے لگا، تو بھابھی نے بھی کاموں کو ہاتھ لگانا کم کر دیا۔ پہلے تو میں صرف کھانا بنانے لگی، مگر آہستہ آہستہ برتن، جھاڑو، کپڑے، حتیٰ کہ گھر کا ہر چھوٹا موٹا کام میں خود کرتی تھی۔ بھابھی کا سارا دن اپنی دوستوں سے فون پر باتیں کرتے ہوئے گزر جاتا، یا پھر وہ کسی کے گھر چلی جاتی تھی۔ گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ اگر کبھی کوئی کام غلط ہو جاتا تو بھابھی میری بہت بے عزتی کرتی تھی۔ ایک دفعہ بھائی ہفتے بعد گھر آیا۔ بھابھی بھائی کے سامنے بار بار مجھے کہہ رہی تھی، سمینہ تم تھک گئی ہوگی، آرام کر لو۔ میں بھابھی کے اس رویے پر بہت حیرت زدہ ہوئی۔ اس روز بھابھی نے کھانا بھی خود بنایا۔ تب مجھے سب سمجھ میں آ گیا کہ بھابھی میں کس قدر دوگلاپن ہے۔ اگلے دن صبح بھابھی نے ناشتہ بنایا اور مجھے کہا صفائی کر دو۔ میں نے کہا آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کل کر دوں گی۔ بھابھی نے فوراً بھائی کو شکایت لگا دی کہ سمینہ کو میں نے چھوٹا سا کام کہا تھا، اس نے وہ بھی یہ کہہ کر منع کر دیا اور ساتھ ہی کہا کہ میں تھک گئی ہوں، مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے۔ بھائی آگ بگولا ہوتا میرے پاس آیا، کہا تم نے الینا سے کیا کہا ہے؟ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی، پھر میں نے جواب دیا میں نے انہیں کیا کہنا ہے؟ تب بھائی نے کہا وہ سارا دن تمہارا خیال رکھتی ہے، تمہاری خدمت میں کھڑی رہتی ہے، تم اس کے لیے چھوٹا سا کام نہیں کر سکتی۔ میں چپ کر گئی، کیونکہ اس وقت بھائی کو کوئی بھی جواب دینا بے سود تھا، کیونکہ بھائی مکمل طور پر میرے خلاف جا چکا تھا۔ بھائی مجھے بری طرح ڈانٹتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سارا دن میرا روتے ہوئے گزر گیا، کیونکہ آج میرا اکلوتا بھائی بھی پرایا ہو چکا تھا۔ کچھ روز بعد کہیں سے میرا رشتہ آیا۔ لڑکا مجھ سے 10 سال بڑا تھا۔ اس وقت میری عمر 16 سال تھی۔ لڑکے والوں کی مجبوری یہ تھی کہ ان کے گھر میں کوئی عورت نہیں تھی۔ لڑکے کی ماں مر چکی تھی، ایک بوڑھا باپ تھا۔ بھابھی نے کہا اچھا رشتہ ہے، ساس اور نند کا جھنجھٹ بھی نہیں ہے، بہتر ہے اس کی شادی یہیں کر دیں۔ میں جانتی تھی وہ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی ہیں۔ بھائی بھی بھابھی ہی کی سائڈ پر تھے، اس لیے وہ بھی مان گئے۔ مجھ سے کسی نے میری مرضی جاننا ضروری نہیں سمجھا۔ لڑکا کھاتے پیتے گھرانے کا تھا، لیکن میں اس وقت اس رشتے کے لیے بہت چھوٹی تھی۔ بھائی نے انہیں رشتہ پکا کرنے کے لیے بلا لیا تھا۔ مجھے بھابھی نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی، شاید اس لیے کہ ان کی جان مجھ سے چھوٹ رہی تھی۔ مہمانوں کے سامنے لا کر مجھے بٹھا دیا۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کس سے کیسے بات کرنی ہے اور کیا جواب دینا ہے۔ عمیر کے والد نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ سفید داڑھی اور خوبصورت انداز میں پگڑی باندھے وہ ایک باوقار شخصیت کے مالک انسان لگ رہے تھے۔ لڑکا بھی قابل قبول شخصیت کا حامل تھا، اسے میں پسند آ گئی تھی۔ خیر شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ مجھے بھی باقی لڑکیوں کی طرح دلہن بنا دیا گیا۔ میں کہیں اندر ہی اندر خوش ہوئی تھی کہ شاید یہ رشتہ میرے لیے مبارک ثابت ہوگا۔ آنکھوں میں کئی خواب لیے میں پیا کے دیس پہنچ گئی۔ مجھے لگتا تھا جس محبت کی ہمیشہ سے طلب تھی وہ مجھے شاید اسی گھر سے ملے گی۔ پہلی رات جب میں پھولوں سے سجے کمرے میں گئی تو سب سے پہلے سسر نے آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا، ساتھ کچھ پیسے بھی دیے۔ ان کا ہاتھ مجھے ابا کی یاد دلا رہا تھا، وہی شفقت، وہی نرم لہجہ، جیسے ہو بہو ابا کھڑے ہوں۔ میں نے ان سے کہا کیا میں آپ کو ابا جی کہہ سکتی ہوں؟ انہوں نے پیار سے میرے گال کو چھوا اور بولے بیٹیا اب تم مجھے ابو ہی سمجھو، صرف کہنے کی حد تک نہیں، میں ہر طرح سے تمہارا خیال رکھوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چلے گئے اور عمیر کمرے میں آ گئے۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ کچھ رسمی باتوں کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس گھر میں میرے علاوہ صرف میرے ابو رہتے ہیں، تمہیں ان کا بیٹیوں سے بڑھ کر خیال رکھنا ہے۔ اگر کبھی بھی کسی قسم کی شکایت ملی تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ وہ میرے لیے صرف باپ نہیں بلکہ باپ سے بڑھ کر ہیں۔ ان کے کپڑوں سے لے کر کھانے پینے تک کا خیال تم نے رکھنا ہے۔ تمہارے لیے اس گھر میں مجھ سے پہلے وہ ذمہ داری ہیں۔ اگر اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاؤ گی تو ہم دونوں کا رشتہ بہت اچھا چلے گا، لیکن اگر تم اس ذمہ داری میں ذرا سی کوتاہی کرو گی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اسی لمحے مجھے اپنی حقیقی حیثیت کا اندازہ ہو گیا کہ مجھے اس گھر میں بھی بیوی بنا کر نہیں بلکہ بہو بنا کر لایا گیا ہے۔ بہو بھی نہیں، محض ایک کام کرنے والی کی زندگی گزارنی تھی۔ خیر اس کے بعد عمیر کا لہجہ بدل گیا۔ انہوں نے محبت بھری باتیں کی۔ اگلے دن میں نئی نویلی دلہن کا روپ چھوڑ کر کچن میں داخل ہو گئی۔
میں نے سسر اور میاں کے لیے اچھا سا ناشتہ بنایا۔ ناشتے کے وقت میرے سسر کچن میں آئے، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے شاباش دیا۔ کہا بیٹی تم بہت اچھا کام کر رہی ہو، مجھے خوشی ہوئی کہ تم بہت ذمہ دار ہو۔ مجھے ان کا سراہنا اچھا لگا۔ ناشتہ انہیں بہت پسند آیا۔ اس دن عمیر گھر پر ہی تھے۔ اگلے دن ناشتے کے ساتھ ہی عمیر 2 روز کے لیے کسی کام سے شہر سے باہر چلے گئے۔ ابا جی اپنے کمرے میں ہی تھے۔ میں نے انہیں دوا دی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ یکدم میں چونک گئی، دیکھا تو ابا جی کھڑے تھے۔ ابا جی کہنے لگے بیٹی مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی، اسی لیے میں یہاں چلا آیا۔ میں نے خوش دلی سے ابا جی کی بات کو سنا۔ ابا جی بچوں کی طرح میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ مجھے ان کی بولتی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا۔ اسے اپنی غلط فہمی کہوں یا ان کی بدنیتی کہوں، میرے دل میں عجیب سا خوف طاری تھا۔ میں یکدم اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا ابا جی چلیے باہر ٹھنڈی ہوا میں چلتے ہیں، تھوڑی دیر واک کریں گے تو آپ کی طبیعت بھی فریش ہو جائے گی۔ ابا جی نے میری بات سنی انسنی کر دی اور وہیں بیٹھ گئے۔ وہ کسی بچے کی طرح ضدی لگ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہانپتے ہوئے بولے بیٹیا مجھ سے تو اٹھا نہیں جا رہا، تم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھا دو، پھر میں باہر چل کر واک کروں گا۔ ابا جی کا ایسا کہنا مجھے عجیب سا لگا۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے انہوں نے اپنی بات منوا کر دلی خوشی محسوس کی ہو۔ ابا جی میرا ہاتھ تھامے یوں باہر آ گئے جیسے وہ کسی گہرے عارضے میں مبتلا ہوں۔ انہیں لے کر میں باہر لان میں آ گئی۔ ہم لوگ گھومنے پھرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں عمیر آ گئے۔ عمیر کو دیکھتے ہی میں نے سکھ کا سانس لیا۔ خدا کا شکر ہے کہ آج عمیر جلدی گھر آ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے ابا جی کی سیوا کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھر گئے۔ انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور اندر کمرے کی طرف بڑھ گئے، ساتھ ہی مجھے چائے بنانے کا کہہ گئے۔ میں ابا جی کو چھوڑ کر اندر کچن میں آ گئی۔ ابا جی بھی میرے پیچھے پیچھے ہی آ گئے۔ وہ اور عمیر باتیں کرنے لگ گئے۔ میں کچن میں چائے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں چائے لے کر آ گئی تو ابا جان نے عمیر کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر کمرے سے باہر چلے گئے، جیسے وہ ہماری تنہائی میں مخل نہیں ہونا چاہتے۔ آج میں نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ میں نے دل میں پکا تہیہ کیا تھا کہ عمیر سے مناسب طریقے سے یہ بات کر کے رہوں گی، کیونکہ ابا جان کے بدلتے تیور مجھے خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ عمیر کا خوشگوار موڈ دیکھ کر میں نے بات کا آغاز کیا۔ عمیر آپ کو نہیں لگتا ابا جان کو کسی ساتھی کی ضرورت ہے؟ میری بات پر عمیر نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس عمر میں ابا جان کی شادی کروا دوں؟ ہاں تو اس میں حرج ہی کیا ہے عمیر؟ دیکھیے نا، انہیں کسی دوست کی، کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ اب میں ان کی ہر بات تو پوری نہیں کر سکتی، مجھے بھی جھجک محسوس ہوتی ہے۔ بھلے باپ اور بیٹی کا رشتہ صحیح، مگر کچھ فاصلہ تو باپ اور بیٹی میں بھی ہوتا ہے۔ میرے کہنے سے پہلے ہی عمیر سیخ پا ہو گئے۔ چائے کا کپ وہیں رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور سخت لہجے میں کہنے لگے تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم ابا جی کے بارے میں ایسے خیالات رکھتی ہو؟ مجھے پہلے پتا ہوتا تو تمہیں بیاہ کر اس گھر میں ہی نہ لاتا۔ عمیر نے نہایت نفرت اور ناگواری سے کہا۔ پھر وہ یہ کہہ کر گھر سے نکل گئے کہ اگر آئندہ میں نے کوئی ایسی ویسی بات کی تو وہ بھول جائیں گے کہ میرا اور ان کا رشتہ کیا ہے۔ ویسے بھی یہ رشتہ تو نازک ہے، 3 لفظوں کا محتاج یہ رشتہ۔ میں اس رشتے کو کسی صورت بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں بھی اس بات کو بھول بھال گئی تھی۔ میں گھر میں کسی قسم کا تناؤ نہیں چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد مگر ابا جی ذرا محتاط ہو گئے تھے۔ مبادا انہوں نے میری اور عمیر کی گفتگو سن لی تھی۔ عمیر نے کافی اونچی آواز میں مجھ سے بات کی تھی، جبھی تو ابا جان کا رویہ بھی ذرا بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے خود بھی شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ شاید میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے۔ مجھے ابا جی کے معصومانہ رویے کو کوئی اور رنگ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس بات نے مجھے اندر ہی اندر احساس ندامت کا شکار کر دیا۔ اب میں ابا جان کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ میں نے ان کے کھانے پینے سے لے کر ان کی چھوٹی چھوٹی فرمائشوں تک ان کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ روزانہ رات کو بادام دودھ میں بھگو کر ان کے کمرے میں چھوڑ آتی تھی۔ رات کو تھکی ہاری ہونے کے باوجود بھی میں ان کے پاؤں دباتی، ان کے سر میں تیل وغیرہ ڈالتی اور ان کا دل بہلانے کی خاطر طرح طرح کے قصے سناتی یا کبھی کوئی ہلکا پھلکا گانا وغیرہ لگا دیا کرتی۔ ایک دن معمول کے مطابق شام کے 6 بجے میں ابا جی کے پاؤں دبا رہی تھی، ساتھ ہی بہن مہدی حسن کی ایک غزل لگا رکھی تھی۔ ابا جان کو پرانے گلوکار خاصے پسند تھے۔ تھوڑی دیر ابا جان آنکھیں بند کیے گانا سنتے رہے۔ چند لمحے گزرے تھے کہ انہوں نے آنکھیں کھول دیں اور بولے بیٹیا ذرا فلاں میڈم کا گانا تو لگاؤ،
مجھے ان کی آواز اور رقص بڑا پسند ہے۔ ابا جی کی بات مجھے تھوڑی عجیب لگی، مگر پھر پچھلے واقعے کا خیال آیا۔ میں نے ان کا من پسند گانا لگا دیا۔ اس گانے کی شاعری کافی بیہودہ تھی، جسے سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا جان میں تو جیسے بجلی بھر گئی۔ وہ تیزی کی سی اٹھے اور کمرے کو بند کر دیا۔ انہوں نے گانے کی آواز خود تیز کر دی، جبکہ مجھے لگتا تھا ابا جی کو گانا لگانے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا ابا جی پر بھروسہ کر کے میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ گانوں کی آواز لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ابا جی ناچتے تھرکتے جا رہے تھے۔ مجھے ان کا یہ انداز بہت برا لگ رہا تھا۔ مجھے اپنے والد صاحب یاد آ گئے۔ میری آنکھوں سے آنسوں کی جھری لگ گئی۔ میرے ابا بیٹیوں کو بہت عزت دیا کرتے تھے، کہتے تھے بیٹیوں کو عزت دینا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ میں چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی یہ رذالت دیکھ رہی تھی۔ میں خاموش دروازے کے پاس لگی کھڑی تھی، جبکہ دروازے کی کنڈی کھولنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ دروازے کو اوپر والی چٹکی چڑھا چکے تھے، جبکہ میں بے بس کھڑی تھی۔ شیطانی تاثرات سے بھرپور نگاہیں لیے وہ میری طرف بڑھنے لگے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی بھیڑیا اپنے شکاری کی طرف بڑھ رہا ہو۔ اپنی بے بسی پر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ گانے کی آواز اس قدر تیز تھی کہ میری چیخو پکار یہاں کوئی سننے والا نہ تھا، مگر اللہ تو انسان کی سرگوشی بھی سن لیتا ہے۔ مجھے اپنی امی کی بات یاد آئی۔ میں نے زیر لب ہی اللہ کو پکارتے ہوئے قرآن پاک کی وہ آیتیں پڑھنا شروع کر دی جو امی ابو نے بچپن سے ہی ازبر کروائی تھیں۔ یہ آیت نہ جانے خود بخود میری زبان پر کیسے جاری ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ معجزے ناقابل یقین حالات میں ہی ہوتے ہیں، اور اس رات میں نے جو معجزہ دیکھا، اللہ کی قدرت پر اور اللہ کے قادر ہونے پر مجھے پہلے سے بڑھ کر یقین آ گیا۔ ابا جی کا ناشتہ تھرکتا وجود ایک دم لڑکھڑانے لگا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی انجانی طاقت نے ان کے بدن سے ساری طاقت چھین لی ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابا جان زمین پر گر گئے۔ میں بے یقینی سے ان کی بے بسی کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر پہلے جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھے، اب اللہ کی قدرت کے آگے بے بس پڑے تھے۔ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ مجھے ان کو دیکھ کر عجیب سی قرحت ہوئی۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کھولی اور بڑی مشکل سے خود کو دھکیل کر باہر آ گئی۔ گھر کے باہر کا دروازہ زور زور سے بج رہا تھا، جو پہلے شاید موسیقی کی آواز میں دب کر رہ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے گیٹ پر جا کر دیکھا تو عمیر آ چکے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا تو ان کے چہرے پر بھی گھبراہٹ طاری تھی۔ بولے سب خیریت تو ہے نا؟ میرے دل میں عجیب سے ہول اٹھ رہے تھے، اسی لیے جلدی گھر آ گیا۔ بار بار تمہارا خیال آ رہا تھا۔ میں نے اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے کہا، نہیں عمیر، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاں مگر ابا چند جواب نہیں دے رہے۔ کافی دیر سے ان کے کمرے سے گانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید وہ گانے سننے میں کافی مگن ہیں، جب بھی دروازہ نہیں کھول رہے۔ میں نے اپنی طرف سے بات بنائی کیونکہ میں جانتی تھی ابا کے کمرے کا دروازہ بند تھا اور وہ اندر بے ہوش پڑے تھے، باہر سے بھی کھولا نہیں جا سکتا تھا۔ ایسے میں اگر کھڑکی والا راستہ عمیر کو بتاتی تو یقیناً وہ مجھ پر ہی شک کرتے۔ عمیر بھی فکر مند ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگے۔ دروازہ نہ کھلا تو محلے کے چند لوگوں کو بلا کر لے آئے۔ گانے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا جان کے کمرے کا دروازہ توڑ کر کھولا گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر سب نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ کمرے میں نہایت بیہودہ گانا چل رہا تھا، جبکہ ابا جان ٹی وی کے آگے بے سود پڑے تھے۔ ان کی آنکھوں کی سفید ہوتی پتلیاں اس بات کی گواہ تھیں کہ ان کی روح ان کے جسم کو چھوڑ چکی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر وہ بیہودہ گانا بند کر دیا۔ محلے کے سبھی لوگ یہ منظر دیکھ چکے تھے اور اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے، جبکہ میں یہ سوچ رہی تھی جس کے گناہ کو میں اپنی لاکھ دلیلوں کے باوجود بھی ثابت نہ کر سکی، اسے اللہ نے سب کے سامنے کیسے ذلیل و رسوا کیا تھا، کیسی بری موت پائی تھی کہ مرتے دم اللہ کا نام بھی نصیب نہ ہوا۔